آج ہم نے اقلیتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ دین اسلام خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی یقیناً اپنے خاص معنویت کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے، اور معاشرہ ایسے معاشرے جہاں پر کچھ لوگ اکثریت کے اندر موجود ہوں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ تعداد میں کم ہوں، ان کا آپس میں کیسا تعلق رہنا چاہیے۔ دین رحمت باقی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ہدایت نامہ جاری کرتا ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے قول مبارک سے بھی اور اپنے فعل مبارک سے بھی گویا اس پر بہت ساری ایسی عملی جو ہیں وہ ہدایت نامے جاری کر رکھے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ نظام لے کر آئے نا، اس کے اندر اس سے پہلے بھی میں نے جیسے بتایا کہ اعداد و شمار کی ترتیب جو ہے وہ ہر معاشرے کا حصہ رہی ہے، لیکن ہر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ خواہ ظاہری طور پر وہ کتنا ہی سویلائز کیوں نہ ہو، جو لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں جنہیں عرفیت میں ہم اقلیت کہتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرنا ایک معمول کا حصہ رہا ہے، اور جو جنہیں انسانی تاریخ بہت اعلیٰ درجے کی سویلائزیشن کہتی ہے، وہاں پر بھی یہ معاملہ اسی انداز میں ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا جو ہے وہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے اس کے اندر جو ذمی کے حقوق ہیں، یعنی ایسا شخص جو دین اسلام سے وابستہ نہیں ہے لیکن وہ مملکت اسلامیہ کا حصہ ہے اور اس کے فرد کے طور پر، اس کے شہری کے طور پر وہاں موجود ہے، اس کے حقوق کے حوالے سے اتنی تفصیل سے کلام کرتا ہوا یہ نظام نظر آتا ہے کہ شاید ہی انسانی تاریخ میں کوئی اور نظام اپنی اس خوبی کو اس انداز میں اس کے سامنے پیش کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی ذمی یعنی جو اقلیت میں شخص موجود ہے وہ پرامن رہنے کی نیت اور ارادے اور وعدے کے ساتھ آپ کی شہریت رکھتا ہے، اور کوئی شخص محض اس وجہ سے کہ وہ طاقت میں کم ہے یا تعداد میں کم ہے اس کی کسی جان مال عزت آبرو کے حوالے سے اس کی حق تلفی کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کمزور اقلیت کے فرد کی طرف سے وکیل کے طور پر پیش ہوں گا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کوئی کلمہ گو جس تک یہ خبر پہنچی ہو کہ کوئی اقلیت کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ حق تلفی کا ارتکاب کرنے پر سرکار دو عالم جو ہیں وہ اس کی طرف سے وکالت کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب جب وکالت کرے گا تو پھر جو حق تلفی کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، اسے خود سمجھنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ زبان اقدس سے یہ بات کہی بلکہ عملی طور پر بھی اپنے زمانے کے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ ایسا والہانہ محبت کا اور شفقت کا سلوک روا رکھا کہ تاریخ میں کسی حکمران کے طور پر بھی کسی اور کے ہاں یہ مثال نہیں نظر آتی۔ آپ تصور کیجئے فتح مکہ ہو چکی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ایک نظام حیات کے طور پر معاشرے کا اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے، ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی وقت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اس وقت کے حکمران کے مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہیں، اور نجران سے جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے۔ سرکار دو عالم کے ساتھ گفتگو کے دوران وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کچھ اضطراب ہے، ان کی توجہ تقسیم ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نفلی عبادت کا وقت ہو گیا۔ اور حضور پوچھتے ہیں کہ نفلی عبادت کے لیے مقام کا جو تعین ہے اس کی کیا شرائط ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں مسجد نبوی سے زیادہ متبرک اور پاک صاف جگہ کوئی نہیں ہے، آپ اپنی عبادت یہاں جاری رکھ لیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کریم رسول انسانوں کی مزاج آشنائی میں کس اعلیٰ درجے کے ذوق کا جو ہے وہ متعامل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب رسول کی موجودگی میں جس کا دین ایک غالب دین کے طور پر اور ایک نظام کے طور پر نافذ ہو چکا ہے، اس کے دارالحکومت میں اس کے بالکل سامنے کسی اور دین کا آدمی جو ہے، مذہب کا آدمی کیسے اپنی عبادت کر سکتا ہے، اسے ایک درجے کی جو ہے وہ ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کو دیکھیں کس اعلیٰ درجے کا اکرام عطا فرمایا۔ سرکار نے جب دیکھا نا کہ ان کے یہاں تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے کاشانہ رحمت میں تشریف لے جاتا ہوں، آپ تسلی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے، جب آپ اس سے فراغت پا لیں تو پھر آپ گویا میری طرف جو ہے وہ مجھے پیغام بھیجیے گا اور میں دوبارہ واپس آ کے وہیں سے
ان سیاسی امور پر بات کرنا شروع کروں گا جن کے لیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جہاں یہ ایک ذوق ہمیں نظر آتا ہے، وہیں پر آپ تصور کیجئے نا کہ آج بھی حضور کے اس ذوق کی عملی گواہی کے طور پر سینٹ کینتھرائن کا جو چرچ ہے وہ گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب وہاں سے کچھ عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی ریاست مدینہ اس انداز میں جو ہے اس کا نفاذ نہیں ہوا تھا، یہ ہجرت کے 7ویں سال کا معاملہ ہے، یعنی فتح مکہ سے کچھ وقت پہلے وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جس انداز میں آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے اور لوگ آپ کی اس دین کی آغوش رحمت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کچھ وقت کے بعد جب آپ کے لوگ ہمارے اس خطے تک پہنچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غالب آ کر ہم سے جو ہے وہ ہماری مذہبی آزادی جو ہے اس کو چھین لیں یا اس کا کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل آزادی کا جو ہے وہ ایک پروانہ جاری فرمایا، امان کا ایک پروانہ جاری فرمایا، اور وہ آج تک، آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں تو آپ کو یہ دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہاں وہ مقام طور سینہ پر جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر فرمایا تھا، اس مقام کے اوپر آج وہاں پر سینٹ کینتھرائن کے نام سے ایک چرچ موجود ہے جو ایک بات کے عیسائی جو بادشاہ تھا اس نے بنوایا تھا، وہاں پر آج تک وہ معاہدہ جو ہے وہ آویزہ کیا گیا ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ یعنی ایسا محبت نامہ ہے، میں اسے عہد نامہ نہیں کہتا، میں اسے محبت نامہ کہتا ہوں کہ میرے کریم آقا کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے اور دوسرے الہی نظام پر یقین رکھنے والے جو مختلف عقائد کے لوگ ہیں ان کے لیے، اقلیتوں کے لیے کیسی کشادگی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا میں ضامن ہوں، اور انہیں اپنی مذہبی آزادی ہوگی، یہ اپنے جتنے چاہیں اپنی مذہب کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کر سکیں گے، ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، انہیں زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان سے جو ان کے وہ لوگ جو ان کی دینی امور کے ساتھ کل وقتی طور پر وابستہ ہوں گے، یعنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کل وقتی طور پر دی ہوگا، ان سے بھی کوئی جزیہ یا ان سے کوئی چیز جو ہے وہ وصول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے بھی ہے، میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی ہے، اور میرے اس نظام کے ساتھ وابستہ آخری پیروکار کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، اور یہ سارے مسلمانوں پر گویا وہ پابند ہیں کہ ان کے رسول کا کیے ہوا جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں۔ تاریخ بتاتی ہے پچھلے 1500 سال میں جتنی مرتبہ بھی جو مخالف مسلمانوں کی حکومتیں جب وہاں تک پہنچی، اقتدار اور طاقت وہاں کے ساتھ مسلمان وہاں پہنچے، تو جب مصر میں اس مقام پر پہنچتے تو سینٹ کینتھرائن سے جو اندر کے ذمہ داران ہوتے وہ اس معاہدے کو لے کر باہر آ جاتے، مسلمان حکمران حملہ آور اس کو چومتے اور تعظیم کے ساتھ اسے واپس کر دیتے، اور آپ دیکھیں کہ 1500 سال کے اندر کسی ایک شخص کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں بے حرمتی کرنا تو دور کی بات ہے کہ غیر ذمہ دارانہ فکرہ بھی اس کے بارے میں کہہ سکے۔ ہر زمانے کا بادشاہ جو ہے یہ معمول رہا کہ وہ سال کے اندر ایک مرتبہ جاتا اور اس کو جا کے چومتا۔